تشہیر میلاد النبی علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہ جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے کاشانے گلشن کو سجانے کے لیے کتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے کتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے یہ سوئی ہی سبحان اللہ منبر نور پر بیٹھے ہوئے مداحان رسول معزز صاحبان حضرات دور و نزدیک سے سننے والی اسلامی پردہ رشید خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار پورا مجمع جی لگا کر بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کر لے۔ اللہم صلی علی وصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر پورا مجمع پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد ماگدائے تو سلطان دو عالم ہستی استودار زما یا شہید لا مدد۔ امام احمد رضا خان قاضی بریلوی فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ حضرات گرامی، مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک آپ نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے، اور بہت دیر سے سردی کے موسم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر آپ ہمیں بھی سماعت کر لیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں حضرت شیخ عبد القادر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل سجائی جاتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں
تمام نبیوں کا میں سردار ہوں، ایسے ہی تمام ولیوں کے سردار کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اور خود شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت میں پریشان ہو، کوئی مجبور ہو، کوئی بیمار ہو، تو 101 مرتبہ میرا نام لے، اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہ اگر کوئی عورت پریشان ہے، وہ میری ماں ام الخیر فاطمہ ثانی کے نام کا ذکر 100 بار کرتی رہے، اللہ اس کی مصیبتوں سے اسے آزادی دے دے گا۔ غوث اعظم بڑی اونچی شخصیت کے مالک ہیں۔ پہلے آپ آیت کریمہ کی تلاوت کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی حزن و ملال ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خوشخبری ہے۔ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا ہے؟ اور جب آپ ان کی ظاہری زندگی کا مطالعہ کریں گے تو وہ ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح بیٹھتے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے وہ نعمتیں ان کو بھی عطا فرمائی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نے ان کے مقام اور مرتبے کو کیوں اونچا فرمایا ہے؟ ان کے مراتب کو اللہ نے اتنا بلند کیوں فرمایا ہے؟ تو وہ ہماری طرح بظاہر تو ہیں، مگر جب آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہی شیخ عبد القادر کی کرامت آپ سماعت نہ کریں، بلکہ آپ ان کے مجاہدات کو دیکھیں، آپ ان کے ریاضیات کو دیکھیں، آپ ان کے تقوی کو دیکھیں، آپ ان کی پرہیزگاری کو دیکھیں۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر نے ہمیں کیا درس دیا ہے، ہمیں کیا بتایا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم اس پر پہلے اس بات پر اپنے نظر کو جمائیں اور ایمان کو مضبوط کریں۔ لیکن ہم کرامت سن کر سوچتے ہیں کہ غوث اعظم نے یہ کرامت کیسے کر دیا ہے، یہ چیز کیسے ہو گئی ہے، مگر سنیں خدا کی قسم غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں 40 دنوں تک کھانا نہیں کھاتا تھا، 70 دنوں تک کھانا نہیں کھاتا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے سانسوں کی ڈوریں ٹوٹ گئی ہے۔ لوگ ہمیں لاتے تھے جنگل سے اٹھا کر اور گھروں کے اندر لانے کے بعد ہمیں غسل دیتے تھے، کفن پہناتے تھے اور نماز جنازہ کی تیاری ہوتی تھی کہ شیخ عبد القادر کا انتقال ہو گیا ہے، مگر جب جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے غوث اعظم چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ جاتے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ خود فرماتے ہیں
25 برس تک میں جنگل میں تھا، بغداد کی جنگل میں 25 سال تک اللہ کو راضی کرتا رہا۔ اور کیسے مجاہدات کیے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں 1 برس تک میں صرف پتا چبا کر اللہ کو راضی کرتا رہا۔ 1 سال ایسا آیا کہ میں نے صرف برسات کے بارش کے پانی کو پیتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا۔ 1 سال ایسا آیا میں نے نہ پانی پیا نہ میں نے کچھ پتے چبائے اور اللہ کو راضی کرتا رہا۔ اور ایسے ماحول میں جب 40 دنوں تک وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، حاطف غیبی سے آواز آتی تھی، اے شیخ عبد القادر کھا لے۔ شیخ عبد القادر فرماتے ہیں، اے معبود ایک شرط ہے، وہ شرط تو پوری کر دے گا تب میں کھانا کھاؤں گا۔ پوچھا گیا اے غوث، اے شیخ عبد القادر بتا تیری شرط کیا ہے؟ فرماتے ہیں میری شرط یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں معبود اسے بخش دیا جائے۔ آواز آتی تھی، اے شیخ اسے بخش دیا گیا ہے۔ غوث سے محبت کرنے والوں کا یہ مقام ہے، اور جو آپ کا مرید ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ آپ ایک مرید کا واقعہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے دور میں عبد الرحمن تفتوجی اس وقت کے کامل بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ کی محفل لگی ہوئی تھی، آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اسی ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران آپ نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، انا بین الاولیاء کالبرگی، میں اولیاء کے درمیان ایسے ہی ہوں جیسے سارس پرندے کی گردن تمام پرندوں میں بلند ہوا کرتی ہے۔ جب اتنا کہنا تھا اسی محفل میں غوث اعظم کے 2 مرید بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے اور کہا اپنے قمیص کو اتار کر پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر غوث اعظم کے مرید کہتے ہیں میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب اتنا کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، مگر عبد الرحمن کے 2 مرید کھڑے ہو گئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ڈانٹ کر عبد الرحمن تفتوجی نے بیٹھا دیا ہے۔ فرماتے ہیں تم بیٹھ جاؤ، ان کے جسم میں جتنے روے ہیں ہر روے سے اللہ اللہ کی صدا آ رہی ہے۔ پوچھا بتاؤ تم کس کے مرید ہو؟ کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں جو بغداد کی سرزمین پر ہے۔ عبد الرحمن تفتوجی کہتے ہیں میں نے تو نام نہیں سنا ہے، میں نے تو نام نہیں سنا ہے، خیر آپ اپنا کرتا پہن لے۔ مگر غوث اعظم کے دونوں مرید ہیں اپنا کرتا نہیں پہنتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں جو کرتا میں ایک بار اتار دیتا ہوں دوبارہ نہیں پہنتا ہوں۔ وہیں سے 7 یا 8 میل کی دوری پہ آپ کا گھر تھا۔ حضرت غوث اعظم کے مرید نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے اور دوسرا کرتا لے کر پہن لیتے ہیں۔ جب پہننا تھا عبد الرحمن تفتوجی کہتے ہیں بتاؤ تمہارے ولی شیخ عبد القادر، میں تو روزانہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور آتا ہوں، میں نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا، کہا کہ چلو میں تمہارے شیخ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اپنے 2 مرید کو بھیج دیتے ہیں۔ عبد الرحمن کے 2 مرید جب پڑھتے ہیں شیخ عبد القادر سے سوال و جواب کرنے کے لیے، راستے میں غوث اعظم کے 2 مرید آ رہے تھے اور کشف کی دنیا میں سیر کر کے معلوم کر لیا تھا کہ عبد الرحمن تفتوجی کے مرید آ رہے ہیں، وہی ٹھہر گئے۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نے جواب دیا، سنو ایک عام ولیوں کا راستہ ہوتا ہے، ایک خاص ولیوں کا راستہ ہوتا ہے، ایک خاص الخاص ولیوں کا راستہ ہوتا ہے، ایک راز کا راستہ ہوتا ہے، بتا تو کس راستے سے جاتا ہے؟ عبد الرحمن کے مرید نے کہا کہ حضرت غوث اعظم کے مرید نے جواب دیا، سنو جو تمہارے پیر و مرشد اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ عام ولیوں کے راستے سے جاتے ہیں اور عام ولیوں کے راستے سے زمین پر اتر جاتے ہیں، مگر میرا غوث راز کے پردے سے جاتا ہے، راز کے پردے سے اتر جاتا ہے۔ غوث اعظم کے علاوہ کسی اور ولی کو اجازت نہیں ہے جو راز کے پردے سے اوپر جائے، راز کے
पर्दे से नीचे चला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आम वलियों का रास्ता अलग है, खास वलियों का रास्ता अलग है, खासुल खास वलियों के जाने का रास्ता अलग है, और रात के पर्दे से जाना और आना सिर्फ गौसे आदम की बात है। गौसे आदम के किताब के अंदर आता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आधी उम्मत को हज़रत उवैसे करनी की दुआ से बख्श के जन्नत में डाल देगा, और आधी उम्मत को शेख अब्दुल कादिर की दुआ से बख्श के जन्नतुल फिरदौस के अंदर दाखिल कर देगा। कितना मकाम ऊंचा है। और खुद गौसे आदम फरमाते हैं, जब तक मेरी मर्जी नहीं होती है तब तक बंदे मोमिन मेरा नाम नहीं ले सकता है। हर आदमी गौसे आदम का नाम नहीं ले सकता है जब तक गौसे आदम सोच न ले, जब तक गौसे आदम की मर्जी न हो जाए, उस वक्त तक कोई गौसे आदम का नाम नहीं ले सकता है। ये शान है गौसे आदम की। मगर आप कुर्बान जाएं कि गौसे आदम के मुरीदों का ये मामला है कि मुकाबला करते हैं बड़े बड़े औलियाए कराम से, मगर आप सुने, जब इतना कहा है, जब इतना फरमाया गौसे आदम के मुरीदों ने कि वो रात के पर्दे से जाते हैं और रात के पर्दे से नीचे उतर जाते हैं, और गौसे आदम के मुरीद जरा सीना चौड़ा करके फरमाते हैं, ऐ अब्दुल रहमान दफ्तोज के मुरीद सुन लो, जो तुम्हारे पीरो मुर्शिद को विलायत मिली है, जो मनसब मिला है, वो भी सदका मेरे पीर गौसे आदम का है, वरना तुम्हारे पीर को अल्लाह ताला कुर्बियत या वली के दर्जे पे कभी कायद नहीं करता है। और आप जानते हैं, जिसको भी कुर्बियत मिलती है या जो भी अब्दाल बनता है, जो भी अल्लाह का कामिल वली बनता है, वो हजरत गौसे पाक के दर से उसे बनाया जाता है। पहले वीजा वहां से मिलता है, फिर उसे वली बना दिया जाता है। ये है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करके मुरीदों की करामत। मगर आपको बता दें, गौसे आदम तो बड़े ऊंचे शान के मालिक हैं। गौसे आदम के सर की मिट्टी का क्या मामला है। अपने वक्त का एक बहुत बड़ा कुतुब था, अब्दाल था, मगर कोई खता हो गई जिसकी वजह से उसकी अब्दालियत को छीन लिया गया, उसको विलायत की कुर्सी से हटा दिया गया है, और वो तमाम उस वक्त के बुजुर्गों के पास जाता है और जाने के बाद कहता है मेरे लिए दुआ करो। मगर खुदा की कसम, हर वली अपनी आंख को बंद करके लौहे महफूज पे लिखी हुई तकदीर को पढ़ लेता है, कहता है जा, तेरी खता को अल्लाह माफ नहीं करेगा। ऐसे ही तारीख के अंदर आता है, सीरत निगार लिखते हैं 360 वलियों की चौखट में गया, मगर सबने हटा दिया है। किसी ने कहा उसी में से जाओ बगदाद चले जाओ, जहाँ से विलायत बांटी जाती है, अगर वहाँ तुम्हें दे दी गई तो समझ लो कि मिल जाएगा, वरना दुनिया के अंदर कहीं तू चला जाएगा, तू दोबारा तुझे वली नहीं बनाया जाएगा। ऐसे संगीन माहौल में वो अब्दाल वहाँ से आता है और हजरत गौसे आदम के शहर में दाखिल हो जाता है, और उनके घर के अंदर जब चौखट पे कदम रखा है, वो लरज़ रहा है, कांप रहा है, आपके शहर में गया है, कांप रहा है, कहीं जलाले गौसियत हमारे ऊपर पड़ गई तो पूछना बैठे तूने खता क्यों किया है, मैं उनका जवाब कैसे दूंगा। जब सवाल जवाब का सिलसिला से शुरू होगा, मैं कैसे सवाल का जवाब दूंगा। कांपने लगा वो अब्दाल, अपने वक्त का अब्दाल था मगर कांप रहा है, और इतना कांपा, इतना डरा कि हजरत गौसे आदम के सहन के अंदर गिर पड़ता है, और गिरना था कि उसके चेहरे में हजरत गौसे आदम के सहन की खाक लग गई,
مٹی لگ گئی، رو رہا ہے، کہہ رہا ہے معبود مجھے تھوڑی طاقت دے دے، اللہ مجھے تھوڑی سی طاقت دے دے تاکہ میں شیخ عبد القادر سے سوال و جواب کروں۔ اے میرے معبود، میں سوال کرنے کے قابل نہیں ہوں، میرا جسم کانپ رہا ہے، میرا جسم لرز رہا ہے، تھوڑی سی طاقت عطا کر دیا جائے۔ جب اتنا کہا ہے تو خاطب غیبی سے آواز آئی، آپ غور سے سنیں گے، غیب سے آواز آئی، اے قطب اپنے چہرے کو زمین سے اٹھا لے اور پلٹ کے واپس اپنے گھر چلا جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب کے گھر کی مٹی تیرے چہرے میں لگ گئی ہے، میں نے تیری گناہ کو بھی معاف کر دیا ہے اور تیرے درجے کو پہلے سے ڈالا زیادہ بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی خود شخصیت کی بات آپ بعد میں کریں، آپ کے در کی مٹی کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے چہرے میں میرے محبوب کے در کی مٹی لگ گئی ہے، جاؤ میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا ہے اور میں نے تجھے درجہ پہلے سے زیادہ بلند کر دیا ہے۔ یہ غوث اعظم ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ ذرا ان کی سیرت کا تو مطالعہ کریں، جب آپ بنیاد الطالبین ان کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ فرماتے ہیں جو مسلمان نماز کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، جو مسلمان رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، جو مسلمان اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو مسلمان پاک نہیں رہتا ہے، اس جب وہ مر جائے تو مسلمانوں کی قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے، اور ہم غوث اعظم شیخ عبد القادر قادر کرتے رہتے ہیں۔ ذرا محبت کریں تو، اور محبت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نعرے بازی کریں، محبت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ لنگر کھلائیں، محبت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ بریانی کھلائیں۔ ارے محبت تو حقیقت میں وہ ہے کہ جب ہم غوث اعظم کی سیرت پہ چلے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی ڈر ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے کیوں نہیں ڈر ہوتا ہے؟ غوث اعظم نے قسم کھا لیا تھا کہ میں اس وقت کھانے کا ایک دانہ اپنے حلق کے اندر نہیں اتار سکتا ہوں جب تک کہ اللہ ہمیں کھلا نہ دے۔ اور واقعی حضرت خضر نے انہیں پکڑا اور لے کر گئے، کہاں گئے؟ آپ کے پیر و مرشد ابو سعید مخزومی جو غوث اعظم شیخ عبد القادر کے پیر و مرشد ہیں، وہاں لے گئے اور لقمہ بنا کے حضرت ابو سعید مخزومی کھلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی جانب سے یہ کھانا آیا ہے۔ اونچی شخصیت کے مالک ہیں، آپ صرف کرامت پہ نہ جائیں بلکہ آپ ان کے زہد و ورع پہ جائیں۔ غوث اعظم 40 برس تک عشاء کا جب وضو کیا تو اسی وضو سے فجر کی نماز کو بھی ادا کرتے رہے۔ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور کتاب کے اندر آتا ہے کہ 15 برس تک مسلسل شیخ عبد القادر جیلانی ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر رات میں پورا قرآن تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب اتنے زہد و ورع کا جو مالک ہوتا ہے، جو اتنے ریاضیات کیا کرتا ہے، پھر اللہ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ انہی نے سوال کیا غوث اعظم سے کہ جو زمین پر بیٹھ کر آنکھ بند کر کے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیں، اے شیخ وہ تو کامل ولی ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر سے پوچھا کہ لوح محفوظ پر ہر انسان کی تقدیر لکھی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے گا، کتنے بیٹے ہوں گے، کب مرے گا، ہر چیز لکھی ہوتی ہے،
مگر جب شیخ عبد القادر سے بڑے بزرگ نے سوال کیا آپ بتائیں کامل ولی کون ہے جو زمین پر بیٹھ کر آنکھ بند کر کے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی چیز کو پڑھ لے وہ کامل ولی ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ناقص ولی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ناقص ولی ہے۔ تو پھر ان کے مریدوں نے پوچھا کہ اے شیخ آپ بتائیں کہ کامل بزرگ کون ہے، کامل ولی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کامل ولی وہ ہے جو زمین پر بیٹھ کر آنکھ بند کر کے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی چیز کو مٹا بھی دے اور جو چاہے بدل دے، وہ کامل ولی ہے۔ پڑھنا کمال نہیں ہے بلکہ جو چاہے بدل دے اور جو چاہے مٹا دے، وہ کامل ولی ہے۔ اتنے بڑے باکمال ولی ہیں غوث اعظم۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے اور جانتے ہیں جو سب سے پہلے غوث اعظم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے جو لوگ مرید ہوئے تھے، جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، آپ کی کرامت دیکھ کر نہیں، آپ کا نام نہیں تھا ابھی، 18 برس کی عمر تھی آپ کی، اور ایک مرتبہ باہر اپنے گھر کے ایک گائے کی سن کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں، گائے پیچھے سے اپنا چہرہ پھیر کر کہتی ہے اے شیخ عبد القادر آپ کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ آپ نے دم چھوڑا اور دوڑ کر اپنی والدہ ماجدہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے میری ماں میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بغداد کی سرزمین پر جانا چاہتا ہوں، اور خدا کی قسم بغداد کی سرزمین امام اعظم کی زمین ہے، بغداد کی سرزمین حضرت بشر حافظ کی سرزمین ہے، بغداد کی سرزمین حضرت امام احمد ابن حنبل کی زمین ہے، بغداد کی سرزمین معروف کرچی کی زمین ہے۔ بڑے بڑے اعلیٰ پیمانے کے اللہ کے ولی لیتے ہوئے ہیں، میں اس زمین پہ جانا چاہتا ہوں اور میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو آپ کی ماں نے اجازت دے دیا ہے اور 40 اشرفیہ آپ کے صدری کے اندر پھر دیتی ہے اور کہتی ہے اے بیٹا میں ایک وصیت کرتی ہوں، ایک دعا تمہیں بتاتی ہوں، اس دعا کو تم ہمیشہ پڑھتے رہنا، کبھی چھوڑنا مت۔ ماں سے سوال کرتے ہیں اے میری ماں بتا وہ دعا کیا ہے؟ تو غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہے اللہ کافی وجدت الکافی قصدت الکافی لکل کافی کفانی الکافی وللہ الحمد۔ یہ پڑھتے رہنا، اور ایک بات اور سن لو، کبھی بھی اپنی پوری زندگی کے اندر جھوٹ مت بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرتے رہنا۔ اتنی دعا دیا ہے، غوث اعظم قافلے کے ساتھ چل پڑے ہیں، سارے لوگوں کے ساز و سامان کو لوٹ لیا گیا ہے، مگر ایک 18 سال کا نوجوان کھڑا ہے، ایک ڈاکو کا سپہ سالار جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس بھی 40 اشرفیہ ہیں، مگر اس سپاہی نے سمجھا یہ جھوٹ بول رہا ہوگا، یہ بچہ ہے یوں ہی کہہ دیا ہوگا، مگر وہ اپنے سردار کے پاس جا کر کہتا ہے، وہ جو دور بچہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے 40 اشرفیہ میرے پاس ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا میرے پاس لایا جائے، جب پاس لایا گیا ہے اور ڈاکو کے سردار نے سوال کیا ہے بتا تیرے پاس ہے کچھ؟ کہا 40 سکے میرے پاس سونے کے ہیں۔ جب صدری کو چاک کیا گیا ہے 40 سونے کے سکے زمین پر گرے ہیں، پوچھتا ہے ڈاکوؤں کا سردار اے بیٹا اگر تو چاہتا تو جھوٹ بول دیتا، تجھے چھوڑ دیا جاتا، تجھے بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا، مگر بتا تو نے سچ کیوں بولا ہے؟ کہا سنو جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے وصیت کیا تھا تمہیں کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، مصیبت میں گرفتار ہو جانا، مگر کبھی جھوٹ کا دامن مت پکڑنا۔ میری ماں کی وہ وصیت یاد آ گئی ہے، اتنا کہنا تھا، خدا کی قسم اللہ کی جانب سے ایسی وحی نازل ہوئی ہے کہ ڈاکو کلمہ پڑھتا ہے پورا قافلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔
پورا قافلہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں صرف قافلہ مسلمان نہیں ہوتا ہے, ڈاکو کا سردار تھا اور جتنے قافلے میں لوگ موجود تھے سب کو اللہ نے کامل ولی بنا دیا. غوث اعظم کی کرامت ہے. لیکن اب آپ یہاں پہ رک کر غور کریں کہ غوث اعظم نے کوئی کرامت نہیں دکھائی تھی, کوئی ایسا عجوبہ کام نہیں کیا تھا. کرامت بولتے ہیں وہ کام جو ہم لوگوں سے نہ ہو پائے, جو اللہ کے ولی کرتے ہیں. آپ ہلکے میں سمجھیں, عجوبہ کام جیسے ایسے ہاتھ کیا اس کے ہاتھ سے کچھ آ جائے تو یہ جادوگر بھی کیا کرتے ہیں, لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں. مگر آپ غور کریں کہ کوئی کرامت کی بنیاد پر ڈاکوؤں کا سردار پورے قافلے کے ساتھ مسلمان نہیں ہو رہا ہے, بلکہ ایک سچ کی بنیاد پر پورا قافلہ مسلمان ہو رہا ہے. اور آج ہمیں کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں, ہم غوث اعظم کے شہدائی ہیں, مگر جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوگا, جب ہم سبزی منڈی مارکیٹ میں جائیں گے یا کسی تجارت میں جائیں گے تو ہم صبح سے جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے. کہیں گے کہ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہماری بکری نہیں ہوگی, ہمارا سامان نہیں بک سکتا ہے. خدا کی قسم, ایک جھوٹ بولنا نہ جانے کتنی نسل کو برباد کر دیتا ہے, اور ایک سچ بولنا نہ جانے کتنی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے. غور نہیں کیا ہے, غوث اعظم یہی غوث اعظم نہیں بنے ہیں بلکہ سچ بولا ہے اور ماں کی خدمت کیا ہے, باپ کی خدمت کیا ہے, تب جا کے اتنا اونچا مقام ہوا ہے. اور آپ ذرا ان کے ماں باپ کی بھی حالت زندگی کو دیکھ لیں. جب باپ نیک ہوتا ہے, جب ماں نیک ہوتی ہے, تو وقت کا جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ شیخ عبد القادر غوث اعظم پیدا ہوتا ہے, وہ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. آج ہمارے نوجوان کا معاملہ کیا ہے, کسی کے امرود کے باغ میں چلے جائیں, پورا جیب بھر لے, جھولا ہو تو جھولا بھی بھر لیں گے, اور اکڑ کے گھمنڈ میں کہتے ہیں ہم نے فلاں کے باغ سے اتنا عام امرود توڑ لیا ہے. میں اپنے گناہ پہ نہیں جاتا ہوں کہ میں گناہ کر کے آ رہا ہوں, میں چوری کر کے آ رہا ہوں, مگر حضرت غوث اعظم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. آپ کے باپ کا نام تھا ابو موسیٰ صالح جنگی دوست. ابھی آپ نوجوان تھے, غوث اعظم کے باپ نوجوان تھے. آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی اور شدید بھوک کے شکار تھے. آپ دریا کے کنارے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلتے جب آگے بڑھتے ہیں تو شدید بھوک لگی تھی. سوچتے تھے وہ کنارے کنارے چل ہی رہے تھے, کوئی گری بڑی چیز مل جائے گی تو میں کھا کر اپنا پیٹ بھر لوں گا. مگر بہتے ہوئے پانی پر تیرتا ہوا ایک سیب آ رہا تھا. حضرت غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست نے اس سیب کو اٹھایا ہے, کھا لیا ہے. آدھا ابھی آپ نے کھایا تھا کہ دل میں خیال آیا ہے, میں نے سیب کے مالک سے سوال نہیں کیا ہے, میں نے پوچھا نہیں ہے, بغیر اجازت کے میں نے سیب کھا لیا ہے. کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا, کیوں نہیں سیب کے مالک سے تم نے پوچھا تھا؟ میں نے تو پوچھا نہیں, بغیر پوچھے سیب کھا لیا ہے. اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ دل میں جب خیال آیا ہے, حیران ہے, پریشان ہے. اب دل نے کہا چلو, یہ بہتا ہوا سامنے سے آ رہا تھا, چلو آگے بڑھتے ہیں. اگر کوئی باغ ہوگا, باغ کے مالک سے جا کر معافی مانگ لیں گے. بڑھتے گئے, جب بہت آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں, ایک بہت بڑا سیب کا باغ ہے اور ایک درخت جو دریا کی طرف لٹکا ہوا ہے, اس کی شاخیں دریا کی طرف لٹکی ہوئی ہے. تو سوچا یہی باغ سے یہ سیب بہ کر آیا ہوگا. آپ اس باغ کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد دستک دیا ہے. کسی نے کہا ہے کہ بتاؤ باغ کے مالک سے میں ملنا چاہتا ہوں. باہر جب حضرت عبداللہ سومئی آئے, اس باغ کے مالک کا نام تھا عبداللہ سومئی, وہ باہر آئے اور کہا غوث اعظم کے والد نے, ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ابھی نوجوان تھے, کہا فرمایا کہ میں نے بغیر اجازت کے آپ کے سیب کو کھا لیا ہے, آپ مجھے معاف کر دے, قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اتنا کہنا تھا. حضرت عبداللہ سومئی اپنے وقت کے برکمال ولی تھے, درویش کامل تھے. انہوں نے پیشانی دیکھا, پاؤں پہ دیکھا, سمجھ گئے یہ نوجوان عام نوجوان نہیں ہے. یہ ایک سیب کھایا,
بہتا ہوا سیب کھایا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ نہیں ہے، تب بھی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ سمئی نے دیکھ لیا ہے، فرمایا ہے ٹھیک ہے معاف کر دیا جائے گا، مگر اس طرح معاف نہیں کیا جائے گا، اس شرط سے اسے شرط پوری کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا بتاؤ آپ کی شرط کیا ہے؟ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ سمئی فرماتے ہیں ایک سیب کی معافی کے لیے تمہیں میرے باغ میں 12 برس تک باغبانی کرنا ہوگا، باغ کی رکھوالی کرنا ہوگا، اور دوسری کتاب کے اندر آتا ہے 2 برس تک آپ کو رکھوالی کرنا ہوگا، 12 برس تک رکھوالی کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا مجھے شرط منظور ہے، آپ باغ کی رکھوالی کرتے رہے، باغبانی کرتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے، جب وقت مقررہ پورا ہو گیا آپ عبداللہ سمئی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں میرا وقت پورا ہو گیا ہے مجھے معاف کر دو۔ عبداللہ سمئی پھر اس نوجوان کا چہرہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک شرط پوری ہو گئی ہے مگر ایک اور شرط ہے، اس شرط کو پورا کرو گے تب تمہیں سیب کی معافی کا پروانہ مل سکے گا۔ اتنا کہنا تھا، فرمایا حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست نے بتا دوسری شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ تجھ کو میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، شادی کرنا ہوگا، مگر سن میری بیٹی آنکھ کی اندھی ہے، پاؤں کی لنگڑی ہے، ہاتھ کی مولی ہے، زبان کی گونگی ہے، دوست کا لبرا ہے، یہاں اٹھا کے رکھو وہاں اٹھا کے رکھو، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو صالح فرماتے ہیں مجھے تیری یہ بھی شرط منظور ہے۔ اتنا کہنا تھا، نوجوان نے کہا یہاں پر میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، یہاں میرا گھر نہیں ہے، کہا مجھے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انتظام سارا کیا جائے گا۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے خدا کی قسم کتنا خوف ہے، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ایسے ہی تاریخ اور کتاب کے اندر آتا ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا، دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں نفل نماز پڑھتا تھا، نوجوان تھا، بالکل نوجوان تھا، مگر جب بات آ گئی ہے خوف کی دعا سن لے، جب بات آ گئی ہے ڈر کی دعا سن لے۔ وہ حضرت بابا فرید الدین گنج مسعود شکر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا اور دن میں روزہ رہتا تھا، رات میں نفل نماز پڑھتا تھا، اللہ سے ڈرتا تھا، بہت ڈرتا تھا، مگر اس کا آخری دن آ گیا، اپنی بوڑھی ماں سے بس ایک ماں تھی اور ایک بیٹا تھا، غریب گھر کا وہ بیٹا تھا، اپنی ماں کو بلاتا ہے، کہتا ہے میری ماں ایک وصیت سن لو، ایک میری وصیت ہے آپ سن لے۔ ماں نے کہا بیٹے اس غریبنی ماں سے تو کیا وصیت کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے نوجوان آج کی رات میری دم ٹوٹ جائے گی، میں مر جاؤں گا، اے میری ماں جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی لگا کر پورے صحن میں کھسیٹنا تاکہ لوگ دیکھ کر یہی کہے یہ ایک اللہ کا نافرمان ہے، یہ اللہ کی باتوں سے انکار کرنے والا ہے، خدا کی قسم نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، مگر اللہ کا کتنا خوف ہے۔ کہتا ہے میری ماں جب میں مر جاؤں تو اپنا دوپٹہ میرے گلے میں لگا دینا اور میری لاش کو صحن میں کھسیٹنا تاکہ لوگ یہ کہے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، دوسری وصیت کرتا ہے اے میری ماں جب میرا انتقال ہو جائے، جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ رات کے سناٹے میں نکالا جائے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں وہ دیکھو ایک نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے، ایک گنہگار کا جنازہ جا رہا ہے۔ اے میری ماں تیسری وصیت یہ ہے کہ جب لوگ مجھے دفن کر کے قبر میں اتار کے پلٹ کے واپس چلے آئے، اے میری ماں تو میری قبر پہ آ جانا تاکہ تیرے قدم کی برکت سے اللہ میری گناہ کو معاف فرما دے۔ آج لوگ ماں سے کتنا دور ہیں، باپ سے کتنا دور ہیں، سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی کیا وقت ہے، مگر حدیث کے اندر آتا ہے اور سن لے جب ماں کی بات آئی
ہے تو ایک اور بات سن لے، حضرت غوث اعظم کا بچپنا تھا، آپ اپنی ماں کے چھاتی پر سوئے ہوئے تھے، بچپنے کا عالم تھا، مگر جب رات ہو گئی ماں کو نیند لگ گئی، غوث اعظم نیچے اتر گئے، اور جب نیچے اترے ماں جب بیدار ہوئی تو دیکھا غوث اعظم کا پتہ نہیں ہے، پریشان ہے بہت دیر تک، جب آنکھ کھلی تو دیکھا پاؤں میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، تو جب ٹھنڈک محسوس ہوئی آپ نے جھپٹا مار کے انہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لٹا لیا، اور جب غوث اعظم بڑے ہوئے پوچھا تو نے بچپنے میں مجھے پریشان کر دیا تھا، کہا غوث اعظم نے اے میری ماں، میری طبیعت کی میں جنت کے باغ میں ٹہل لوں تو تیرے قدم کو چوم کر میں جنت کے باغ کو ٹہل لوں۔ خود غوث اعظم فرماتے ہیں آج تو ہم دھکا دے کے ماں کو نکال دیتے ہیں، ماں اگر 1000 روپے کا مطالبہ کر دے تو ہم اپنا تیور بدل کے اپنے ماں باپ کے سامنے پیش آتے ہیں، بولو یہ تمہارے ماں باپ ہیں جب تک گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر چراغ ہے، جس دن ماں باپ نہیں رہیں گے یہ گھر کا چراغ گل ہو جائے گا، بولو یہ ماں باپ ہیں۔ آج ہم جاتے ہیں حافظ صاحب دعا کر دیجئے، تعویذ کے لیے جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء مفتی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ایگزام میں جانے والا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں، کوئی تعویذ دے دے تاکہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، مگر خدا کی قسم تاریخ اور کتاب کے اندر آتا ہے اگر ایک جگہ 70 بڑی بیٹھ کر دعا کریں تو اس دعا کو اللہ رد کر سکتا ہے، مگر پورے ماں باپ کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کر سکتا ہے۔ پلٹ کے سوچو، ہم جب دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے گھر کے اندر میری بوڑھی ماں ہے، میرے گھر کے اندر میرا بوڑھا باپ ہے، اگر باپ انگوٹھا چھاپ ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، ماں بھی کچھ نہیں جانتی ہے، مگر ماں کے قدم کے پاس بیٹھ جا اور کہہ دے میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، اے میری ماں میرے حق میں دعا کر دے، اللہ کا نبی فرماتا ہے ہاتھ کو اٹھیں گے پہلے باپ میں نیچے جائیں گے، پہلے اللہ تیری دعا کو قبول فرما دے۔ ہمارے اندر یہ اسلام مذہب بہت لاجواب مذہب ہے، ہم ہر چیز کو پہلے پڑھ کے تو دیکھیں اور اس کو سمجھ کے تو دیکھیں، اس پہ عمل کر کے تو دیکھیں۔ بات بہت دور تک چلی گئی، وہ نوجوان تیسری وصیت کرتا ہے کہ اے میری ماں جب میرا انتقال ہو جائے تو لوگ دفن کر کے آ جائیں تو تم میری قبر پہ آ جانا، میں اس لائق نہیں ہوں، مگر اے ماں جب تو آئے گی تو تیرے قدم کی برکت سے اللہ میری گناہ کو بخش دے گا۔ اس کے بعد نوجوان دم توڑ دیتا ہے، دم توڑنا تھا نم آنکھوں سے، ماں رسی تلاش کر رہی تھی، گھر کے ہر کونے کونے سے آواز آ رہی تھی یہ میرا ولی ہے، یہ میرا دوست ہے، اسے کوئی کام نہ کیا جائے اس لیے کہ میں نے اسے بخش دیا ہے اور اس کا جنت میں نام لکھ دیا ہے، اسے دفن کر دیا جائے، کوئی کام نہ کیا جائے۔ وہ نوجوان تھا ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب آئیے حضرت غوث اعظم کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ صالح جنگی دوسری وصیت، لڑکی اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، لولی ہے، زبان کی گونگی ہے، تم کو شادی کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ شادی ہوئی، نکاح ہوا، جب اپنی بیوی کے کمرے میں گئے سلام کیا تو کیا دیکھتے ہیں، چاند سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے جس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ آپ کمرے سے باہر نکل گئے اور عبداللہ سمئی سے کہتے ہیں غلطی سے لگتا ہے کوئی دوسری لڑکی چلی گئی ہے۔ آپ نے جو کہا تھا ہاتھ کی لولی ہے، پاؤں کی لنگڑی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، زبان کی بولی ہے، مگر وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ بتائیں، رو کے عبداللہ سمئی فرماتے ہیں جب میں نے تیرے دل میں اللہ کا خوف دیکھا، پرہیزگاری دیکھا،
خدا کی قسم پورے علاقے کے اندر ایسی فارسا لڑکی تمہیں نہیں ملے گی. میں نے پاؤں کی لنگڑی کے لیے کہا تھا, گھر سے قدم اس نے کبھی نہیں نکالا ہے. زبان کی لولی, زبان کی ہاتھ کی لولی کے لیے میں نے کہا تھا, کبھی ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا ہے. زبان سے کبھی غیبت نہیں کیا ہے, کبھی حسد کینہ بغض کی باتوں کو اپنے کانوں سے نہیں سنا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا, جا میرے بیٹے, جیسا تو پاک باز ہے ویسی تیری بیوی بھی پاک باز ہے. جب حضرت غوث اعظم کے والد ابو موسیٰ حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی سے ملتے ہیں تو ان کے بدن سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیندار گھرانہ دیکھو اور دیندار گھرانے میں شادی کرو. جب دیندار گھرانے میں شادی کرو گے تو تمہارا گھر گلزار جنت میں تبدیل ہو جائے گا. اور اگر تم بد اخلاق, بد چلن, بد کردار کے گھر میں شادی کرو گے تو تمہارا گھر میدان کارخان میں تبدیل ہو جائے گا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم جاتے ہیں شادی بیاہ کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ یہ مال دے پائے گا, اس کی پوزیشن مضبوط ہے کہ نہیں, اس کے پاس دولت ہے کہ نہیں. پہلے تو سودا ہوتا ہے پیسے کا, اس کے بعد لڑکی کو دیکھا جاتا ہے. سوچو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تیرے پاس دولت تھی, تیرے بازو میں غریب لڑکی تھی. تیرے پاس میں نے دولت دیا تھا, تیرے بازو میں غریب لڑکی تڑپ رہی تھی, کیوں نہیں اپنے لڑکے لڑکی کی شادی میں کم خرچ کر کے اس غریب کی شادی میں مدد کیا ہوتا تو آج میں بھی راضی ہوتا, تیرا نبی بھی راضی ہوتا. اللہ فرماتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار, اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی حزن و ملال ہوتا ہے. آپ اللہ کے ولی سے محبت کیا کریں, اپنا رشتہ مضبوط کر لیں. اور جو لوگ ابھی تک مرید نہیں ہیں وہ کوئی اللہ کے ولی سے مرید ہو جائے, مرید ہو جائیں اور اپنا رشتہ مضبوط کریں, اپنا رشتہ مضبوط کریں اللہ کے ولی سے. اللہ کے ولی سے جو آپ لو لگائیں گے, ان سے محبت کریں گے. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین, سوائے متقین. آج ہم پٹھان کا بیگ جھولا ڈھوتے ہیں, منزل کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں, بڑے سرمایہ دار کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں, مگر کبھی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم اپنے مسجد کے امام سے دوستی کر لیں, ہم اپنے گاؤں کے حاجی سے دوستی کر لیں, ہم کسی عالم دین سے دوستی کر لیں. اللہ فرماتا ہے الا المتقین, سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے مگر قیامت کے دن وہ رشتہ کام آئے گا جو دنیا کے اندر آپ نے متقی سے دوستی کیا ہے, پرہیزگاری سے دوستی, پرہیزگاروں سے آپ نے دوستی کیا ہے. تو آپ اپنا رشتہ اللہ کے ولیوں سے مضبوط کریں. جتنا مضبوط آپ کا رشتہ ہوگا اتنا ایمان بھی آپ کا مضبوط ہوگا. حضرت آخری بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت جلال الدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے پاس بخارا اور سمرقند کا حکمران بادشاہ ملنے کے لیے آیا. غور سے سنیں گے, حضرت جلال الدین نقشبند کے پاس بخارا اور سمرقند کا حکمران ملنے کے لیے آ رہا تھا بادشاہ وہاں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ. جب پہنچتا ہے تو بہت زیادہ گرد و غبار ہو رہے تھے, گرد اڑ رہا تھا. تو بادشاہ نے کہا یہ گرد و غبار کیسے اڑ رہے ہیں؟ تو بادشاہ کے نوکروں نے کہا کہ آقا ٹھہر جائیں, ہم معلوم کر کے آتے ہیں.
جب وہ گئے معلوم کرنے کے لیے پلٹ کے وہاں سے آئے تو کہتے ہیں کہ حضرت جلال الدین نقشبند کے مرید ان کے حجرے کی دری کو جھاڑ رہے ہیں، غور سے سنیں گے، ان کے حجرے کی دری کو جھاڑ رہے ہیں۔ جب اتنا کہا تو حضرت وہ بادشاہ حکمران کہتا ہے ان سے کہہ دو اور زیادہ تیز جھاڑیں اور زور سے جھاڑیں، بند مت کریں۔ کہا کیوں بادشاہ سلامت؟ اس نے کہا میں اس گرد میں تھوڑی دیر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر تک میں گرد میں کھڑا رہنا چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے کہتا ہے اور زور سے جھاڑو، جب جھاڑا گیا کہا اور زور سے جھاڑو۔ اس نے اپنے سر کا تاج اتار دیا اور جب پورا گرد پڑ گیا اس کے سر پہ، چہرے پر اور جبے پہ گرد پڑ گئی تو کہتا ہے میرا کام بن گیا، میرا کام ہو گیا، میرا کام بن گیا۔ کچھ سال کے بعد جب اس کا انتقال ہوا اس وقت ایک بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا بتاؤ عالم برزخ میں قبر میں اللہ نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا مت پوچھو، دنیا بھر کے سارے اعمال عذاب بن کے آئے اور جب عذاب بن کے آئے میرے نزدیک اللہ نے فرمایا کہ اے عذاب اس سے ہٹ جا، اس لیے کہ اس نے میرے ولی کے گھر کی دری میں غسل کر کے آیا ہے، میرے ولی کے گھر کی دری میں نہا کے آیا ہے، اس لیے ہٹ جا، میں نے اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اس کے گناہ کو بخش دیا ہے۔ تو آپ ولی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن و ملال ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، وہ فوز العظیم اور بڑی کامیابی ہے۔ شاعر کہتا ہے ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، یہ لوگ پانی کی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔